السلام علیکم ناظرین میں راجہ بشارت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے بہت کرم نوازی کی ہے۔ یہ ہم جدہ والے جب دل ہوتا تھا ہم عمرے پہ چلے جاتے تھے، لیکن اس کے بعد پھر جب یہ کرونا کی وبا آ گئی تو یہ اس طرح جانا بہت مشکل ہو گیا تھا، تو اب خصوصی اجازت کے ساتھ جو ہے وہ عمرے پہ جایا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے کرم کیا ہے تو مجھے یہ اجازت مل گئی ہے، تو آج میں عمرے کے اوپر جا رہا ہوں۔ ابھی اس وقت ہم یہاں سے نکل رہے ہیں، تو میں انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے یہ سارا سلسلہ دکھاتا رہوں گا، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں اور میرے ساتھ یہ تلبیہ پڑھیں: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ناظرین، یہ ہم حرمین روڈ پہ رہتے ہیں اور حرمین روڈ سے ہم نکل رہے ہیں۔ یہ مغرب کا وقت ہونے والا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کا زیادہ وقت نہ لیں اور جلدی سے جلدی آپ کو سیدھا حرم میں پہنچا دیں۔ بس 1-2 منٹ کی بات ہے، انشاءاللہ ہم حرم میں ہوں گے۔ یہ ناظرین، ابھی ہم مکہ روڈ کے اوپر آ گئے ہیں۔ یہ حرمین روڈ سے ہم ابھی مکہ روڈ کے اوپر جو ہیں یہ پہنچے ہیں، جو بلد سے آ رہی ہے سڑک سیدھی اور مکہ جا رہی ہے۔ اس سڑک کے اوپر ہم پہنچ گئے ہیں اور یہ ابھی یہاں پہ مغرب کا وقت ہو گیا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ یہ جو عبادت کرتے ہیں اس کی ویڈیوز بناتے ہیں اور یہاں پہ پیش کر دیتے ہیں ویڈیو کو فیس بک کے اوپر اور یوٹیوب وغیرہ کے اوپر۔ ناظرین، جب بھی ہم لوگ کوئی ایسا کام کرتے ہیں، کسی پہاڑی چوٹی کے اوپر جاتے ہیں، کوئی چھوٹی سی ایسی بات کرتے ہیں، تو بڑے فخر سے تصویر بناتے ہیں اور سب دنیا کو دکھاتے ہیں۔ یہ ہمارے جو دوست ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے گھر والے ہیں، ان کا یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بھی ایسی جگہ کے اوپر جاؤ تو ضرور ویڈیو بنا کے ہمیں بھیجو۔ تو یہ اس وجہ سے یہ سلسلہ کیا جاتا ہے، اس میں کوئی ریا کا کوئی اس طرح کی چیز جو ہے وہ نہیں ہے۔ یہاں پہ ہم نے سڑک کے کنارے مسجد میں مغرب کی نماز ادا کی اور اپنے سفر کو دوبارہ شروع کیا۔ یہ ناظرین، ابھی ہم مکہ کے پاس پہنچ رہے ہیں اور تھوڑی دیر میں ہم یہ حدود حرم میں ہوں گے۔ یہ اگر آپ سامنے دیکھیں تو ایک ریل بنی ہوئی ہے، ریل کے اوپر ایک کھلا ہوا قرآن پاک جو ہے اس کا ایک ماڈل بنا ہوا ہے، اور ابھی ہم نے چیک پوسٹ کو کراس کیا ہے اور ابھی ہم حدود حرم میں داخل ہونے والے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے کہا تھا ہم آپ کا زیادہ وقت نہیں لیں گے۔ ابھی ہم حرم میں داخل ہونے لگے ہیں اور آپ اپنے دل کے اوپر قابو پا لیں۔ کہتے ہیں کہ جب آپ خانہ کعبہ میں داخل ہو تو جو خانہ کعبہ کے اوپر نظر پڑے تو سب سے پہلی جو دعا مانگے وہ دعا بہت قبول ہوتی ہے۔ ابھی یہ خواب سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ خانہ کعبہ ہے، یہاں پہ ہم مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، اپنی مغفرت کی، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے عزیزوں و اقارب کے لیے۔ تو یہ ہم داخل ہو گئے۔ یہاں پہ ہم نفل پڑھنے کے بعد طواف شروع کرتے ہیں اور حجر اسود کے سامنے سے جو ہے وہ طواف شروع ہوتا ہے۔ یہ ہم نے طواف شروع کیا۔ ناظرین، جب اصل میں طواف کیا جاتا ہے تو اس وقت یہ کیمرے وغیرہ سارے بند ہوتے ہیں، پھر آپ لوگوں کے لیے ہم یہ کرتے ہیں تاکہ آپ بھی دیکھ لیں کہ طواف کیسے ہوتا ہے اور کس طرح ہوتا ہے۔ ناظرین، طواف کے دوران میں کیا پڑھا جائے؟ بہت سارے لوگوں نے 6-7 چکروں کے لیے سات چکروں کے لیے مختلف دعائیں اور مختلف کتابیں جو ہیں وہ رکھی ہوئی ہوتی ہیں اور ہر چکر میں ایک دعا مانگتے ہیں۔
لیکن آپ کے دماغ میں جو بھی آئے، آپ کے ذہن میں جو بھی آئے، آپ اللہ کے سامنے ہیں، اور یہ سب سے بڑا مقام ہے اس دنیا کے اوپر۔ اگر کوئی سب سے بڑا مقام ہے تو وہ یہی مقام ہے، اور یہ بہت بڑی قبولیت کی جگہ ہے، اور یہ اللہ کا گھر ہے۔ تو آپ کے دماغ میں جو بھی آئے، آپ جس طرح بھی کچھ کہنا چاہے، آپ اپنے اللہ سے ہم کلام ہو جائیں، جس زبان میں ہم کلام ہو جائیں، جس طرح دل میں آپ سوچیں، وہ اللہ پاک جو ہے وہ سنتے ہیں۔ اگر آپ کا دماغ کام کرے، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ کے دیکھتے ہی بندے کو کچھ سمجھ نہیں آتی، دماغ گنگ ہو جاتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہاں پہ کیا دعا کی جائے، کیا دعا مانگی جائے۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بہت ساری دعائیں آ جاتی ہے، کبھی والدہ کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے جو بالوں میں کنگھی کر رہی ہوتی ہے، ہمیں نہلا رہی ہوتی ہے۔ والدین کے لیے یہاں بہت دعائیں ہوتی ہیں، جو والد ہوتا ہے جو ہمیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتا ہے، جو ہمیں دنیا میں رہنے کے جینے کے آداب سکھاتا ہے، وہ یاد آتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے والدین کی مغفرت کرے، ان کے والدین کی مغفرت کرے، ان کے والدین کی مغفرت کرے۔ جو ہمارے چچا ہیں، جو ہمارے ماموں ہیں، جو ہماری خالائیں ہیں، جو ہماری پھپھیاں ہیں، جنہوں نے بچپن میں ہمیں پالا پوسا جوان کیا، جو ہمارے والدین کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، اللہ پاک سب کو خوش رکھے، اور جو دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی مغفرت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے بچوں کے اوپر اپنا رحم اور کرم نازل فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے بچوں کو، ہم سب کو غیب سے رزق دے۔ اللہ پاک جو لوگ بے روزگار ہیں ان کے لیے رزق کا بندوبست فرمائے۔ یا اللہ پاک جن بچوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں ان کے لیے اچھے رشتوں کا بندوبست فرمائے۔ جن کی شادیاں ہو گئی ہیں اللہ پاک ان میاں بیوی میں حسن سلوک عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ عمرہ کے 7 چکر لگانے کے بعد یہاں مقام ابراہیم کے اوپر آ کے 2 نوافل ادا کیے جاتے ہیں، اور 2 نوافل ادا کرنے کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے وہ یہاں پہ زمزم بھی پیا جاتا ہے۔ تو اب زمزم جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح پہلے ہوتا تھا۔ یہ کرونا کے دنوں میں یہاں پہ بندے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے پاس زمزم ہوتا ہے، اور وہ ایک ایک گلاس پانی کا جو ہے وہ بھر کے دیتے ہیں۔ اور یہ طواف کرنے کے بعد ہم یہاں پہ آئے مقام ابراہیم کے سامنے، ہم نے نفل ادا کیے، اور اس کے بعد پھر یہ زمزم پیا، اور زمزم پینے کے بعد اب ہم چلتے ہیں سعی کی طرف۔ تو سعی جو ہے یہ شروع ہوتی ہے صفا سے، یعنی صفا سے چل کے مروہ پہ ایک چکر ہوتا ہے، اور مروہ سے پھر دوبارہ صفا کے اوپر دوسرا چکر ہوتا ہے۔ اس طرح یہ 7 چکر جو ہے وہ لگائے جاتے ہیں، اور اب ہم جو ہے یہ سعی کے لیے داخل ہو گئے ہیں، یہاں صفا سے سعی کو شروع کیا ہے۔ ناظرین، جس طرح طواف کے دوران میں ہم دعائیں پڑھتے ہیں، اسی طرح سعی کے دوران بھی ہم دعائیں پڑھیں، اپنے عزیز و اقارب کو یاد کریں، اپنے بچوں کو، اپنے والدین کو، اپنے بہن بھائیوں کو، سب کے لیے دعا کریں۔ بہت ساری دنیا ہمیں دعاؤں کا کہتی ہے، جن کا یاد رہ جائے ان کی دعا کریں۔ ہم انسان ہیں جن کا یاد نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ سے یہی کہیں کہ جس نے جو دعا مانگی ہے وہ دلوں کے بھید جانتا ہے، ان سب کی دعائیں پوری ہوں، اللہ پاک ان سب کی دعاؤں کو پورا کرے۔ ہم تو کے اوپر جو ہے وہ جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ یہی پڑھی جاتی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرات حسنہ وقنا عذاب النار، کہ دنیا میں بھی بہتری اور آخرت کے لیے بھی بہتری، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بہرحال آپ کے دل میں جو بھی دعا آئے وہ آپ یہاں پہ دعا کریں۔ آمن الرسول بما انزل علیہ باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وعلیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا
تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے ہمارے رب، تیری بخشش چاہتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کسی کو اس کی طاقت کے سوا تکلیف نہیں دے گا۔ اللہ کسی کو اس کی طاقت کے سوا تکلیف نہیں دیتا۔ نیکی کا فائدہ بھی اسی کو ہوگا اور برائی کی زد بھی اسی پر پڑے گی۔ اے رب ہمارے، اگر ہم بھول جائے یا غلطی کریں تو ہمیں نہ پکڑ۔ اے رب ہمارے، اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا۔ اے رب ہمارے، اور ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جس کی ہمیں طاقت نہیں، اور ہمیں معاف کر دے اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرات حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ناظرین، یہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ کچھ موٹر سائیکل ہیں، یہ جو بڑی دو گیلریاں، ان کے اندر میں ایک گیلری بنائی گئی ہے جہاں پہ یہ الیکٹریکل موٹر سائیکل ہے اور یہ چلانے میں بہت آسان ہے۔ یہ بوڑھی عورتیں بھی، بچے بھی چلا سکتے ہیں، 2 آدمی اس کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں، اور جو لوگ صحیح نہیں کر سکتے وہ یہاں پہ اس موٹر سائیکل کے اوپر، اس کی کوئی زیادہ قیمت نہیں ہے، تقریباً 50 ریال کے قریب اس کی قیمت ہوتی ہے، اور یہاں پہ جو ہے یہ آپ یہ موٹر سائیکل جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں صحیح کے لیے۔ ناظرین، جب ہم صحیح کے ساتھ چکر لگا لیتے ہیں تو کوئی دوا آپ کی رہ گئی، تشنگی تو ہر وقت رہ جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ مکہ میں آؤ تو آپ کہو کہ میں نے بڑے اچھے طریقے سے عمرہ کر لیا۔ یہ اس چیز کی جگہ ہے، یہ اس چیز کی محبت ہے کہ کبھی بھی یہ پیاس نہیں بجھتی۔ ہر دفعہ یہی خیال رہتا ہے کہ اوہو میں یہ کر لیتا، میں یہاں کر لیتا۔ تو یہ تشنگی کبھی بھی نہیں بجھتی، لیکن پھر بھی اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی کمی رہ گئی ہے تو آخر میں یہاں پہ آپ دوا مانگیں۔ اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے کہ جا کے حلق کرایا جاتا ہے، یعنی کہ بال منڈوائے جاتے ہیں سر کے، یا قصر کیا جاتا ہے، یعنی کہ سر کے بال کٹائے جاتے ہیں حجامت کی طرح، اور بعد میں پھر حلق کرنے کے بعد آپ احرام اتار سکتے ہیں، اور پھر واپس جاتے ہوئے بندہ مکہ ٹاور کو بڑی حسرت سے دیکھتا رہتا ہے، اور اسی دعا کے ساتھ کہ میں دوبارہ یہاں پہ آؤں اور دوبارہ یہاں پہ عمرہ ادا کروں۔ ناظرین، یہ وہ جو جگہ ہے جو دنیا میں سب سے افضل مقام ہے، جہاں زمین کے اوپر اللہ کا گھر ہے۔ اللہ پاک ہر مومن مسلمین کو توفیق دے کہ وہ اس جگہ پر آئے اور اس جگہ پہ آ کے اپنی عبادت کرے، اپنا حج کرے، اپنا عمرہ کرے، اپنے نوافل ادا کرے، اپنا طواف کرے، اپنی سعی کرے۔ ناظرین، بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں اسی طرح حاضر ہوتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔